اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک سامری نام کا سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف سے منسوب تھا اور گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو بظاہر وہ ان کے ساتھ مسلمان ہو گیا، مگر دل سے گائے کو پوجتا تھا اور اسی سے محبت کرتا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے نزول کا وعدہ کیا تو نزول کتاب میں تاخیر ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے درمیان چھوڑ دیا اور خود میقات چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ہدایت کی تھی کہ بنی اسرائیل کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام و انصرام سنبھالے، اور وہ خود کوہ طور چلے گئے۔ طے پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک روزے رکھیں گے اور کوہ طور میں ہی رہیں گے، لیکن عوام کی آزمائش کی غرض سے یہ وعدہ 40 دن تک بڑھ گیا، اور جب کوہ طور میں اللہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور 10 مقدس فرامین تختوں پر تحریر کیے گئے تو آپ نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے وعدے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن گزر گئے، مگر آپ پلٹ کر نہیں آئے تو بنی اسرائیل پر شیطان کا کامیاب حملہ ہوا اور بنی اسرائیل کے لوگ دھوکہ کھا گئے، اور سامری جادوگر نامی شہرت پسند، اقتدار پسند اور جا پسند بنی اسرائیلی شخص نے سونے کا بچڑا بنایا اور فریب سے اس سے کچھ آوازیں نکلوائیں اور لوگوں سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ خلافی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، اور ہماری تمام بدبختیوں کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی بت نہیں ہے، بس اسی لیے میں نے سونے کا ایک بت بنا رکھا ہے۔ نادان و احمق و سادہ لوہ اور دھوکہ کھانے کے شوقین سامری جادوگر کے گرد اکٹھے ہوئے، اس کی باتوں کا یقین کیا اور بت پرستی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹ کر آئے تو فضائے الہی نہیں تھی، ہر سو سامری جادوگر اور اس کے بنائے ہوئے بت کا چرچا تھا، اور ہارون علیہ السلام کو جان کا خطرہ پڑ گیا تھا اور کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو غضبناک ہوئے اور فرمایا تم نے بہت برا کیا کہ اس بھونڈے فعل میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر غضبناک ہوئے کہ طور سے لائے ہوئے تختوں کو زمین پر پھینک دیا اور بھائی ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ کر فرمایا تم نے لوگوں کو کیوں سامری کے بچڑے کا دھوکہ کھانے دیا؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا بھائی جان مجھ پر ملامت نہ کریں، ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی، مجھے کمزور دیکھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، مگر میں پھر بھی ان کے کرتوتوں سے متفق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کہ خداوند تمہیں بخش دے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے جنہوں نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کے پاس پہنچے اور فرمایا اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ سامری جادوگر کہنے لگا جو کچھ لوگ نہیں سمجھ سکے میں سمجھ چکا، اور اللہ کے فرستادے جبریل کے نقش پا میں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا لی اور اسے گھوسالے کے جسم پر پھینک دیا، اور میرے نفس نے اس طرح میرے لیے فریب کاری کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو تم چلے جاؤ، تیری زندگی کا انجام یہ ہوگا کہ جو بھی تیرے قریب آئے تو اس سے کہے گا کہ مجھے چھونا مت، اور تیرے لیے ایک وعدہ گاہ ہوگی ٹل نہیں سکے گی، اور اب تو اپنے معبود کو دیکھ لینا جس سے تو مسلسل چپکا رہتا تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے اور اس کی راکھ کو دریا برد کریں گے۔ اور ہاں بالکل ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور سمندر میں بہایا، اور ایک عذاب سامری کے اوپر نازل ہوا کہ آخر عمر تک جو بھی اسے ہاتھ لگاتا شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ یہی نہیں سونے والے کے ساتھ سامری کو بھی سخت بخار ہو جاتا اور دونوں کو بہت تکلیف ہوتی۔
सामरी चीख चीख कर लोगों से कहता फिरता कि मेरे साथ कोई ना लगे, और लोग भी उससे इज्तनाब करते ताकि बुखार की तकलीफ में मुब्तला ना हो। इस दुनिया के आजाब में गिरफ्तार होकर सामरी बिल्कुल तन्हा रह गया और जंगल में चला गया। आखिरकार बहुत जलील होकर मरा। शायद सामरी के इसी फरेब का नतीजा है कि हिंदू लोग आज भी गाय की पूजा करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से महफूज रखे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।